اس ملک کے اندر انگریز آئے اور ان کی جو سب سے پہلی کمپنی تھی اور مشہور کمپنی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. اس کمپنی کی انہوں نے بنیاد ڈالی اور ان کی تجارت مسالے کی تجارت تھی. اس تجارت کے ذریعے سے وہ ہندوستان میں آئے اور اس وقت جو بادشاہ تھے وہ جہانگیر تھے. انگریز لوگ جب آئے تجارت کے لیے تو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے اجازت چاہیے تجارت کرنے کی. تو جہانگیر چونکہ ناقبت انگریز کا انجام کو نہیں جانتا تھا تو انہوں نے انگریز کو اس ملک میں تجارت کرنے کی اجازت دے دی. پھر دھیرے دھیرے ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کی تجارت اتنی زور پکڑی کہ وہ دھیرے دھیرے ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر قابض ہونے لگے اور وہاں کے حاکم بننے لگے. جیسے بنگال کا مشہور شہر کلکتہ، وہاں بھی انگریزوں نے اپنے قبضے کو جمایا. اور اسی طریقے سے احمد آباد، سورت، آگرہ یعنی ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر دھیرے دھیرے وہ قابض ہونے لگے. سب سے پہلا شخص جنہوں نے انگریز کے مکر کو سمجھا، جنہوں نے انگریز کے فریب کو سمجھا اور ان کی مکاری کو سمجھا، تاریخ کے اندر نام آتا ہے میسور کا بلند ہمت غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے. انہوں نے انگریز کے چال بازی کو سمجھ لیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انگریز دھیرے دھیرے اس ملک پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ہمیں غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی. اور انہوں نے انگریز کو دیکھا کہ وہ طوفان کی طرح ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سرزمین ہند کو اپنے قبضے میں لیے چلے جا رہے ہیں. ٹیپو سلطان وہ میدان میں آئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف معرکہ آرائی شروع کی، انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کی. اور انگریز کو بھی یہ احساس ہو چلا تھا ٹیپو سلطان ایک ایسا چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا بہت ہی ضروری ہے. اور انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک ہم اس ملک میں ڈھنگ سے حکومت نہیں کر سکتے اور اس پورے ملک میں ہم قابض ہونے سے ناکام رہ جائیں گے، اپنے ارادوں کو ہم کامیاب نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ٹیپو سلطان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہا انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑتی رہی. اور ان کا ایک مشہور جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور یہ وہ کہہ کر میدان میں آئے اور انگریزوں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ 1799 عیسوی کے اندر شہید ہو گئے اور ہندوستان کے لوگوں کو ایک راہ دے گئے اور ہندوستان کے لوگوں کو بیدار کر گئے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر بیدار نہیں ہوگے تو ایک لمحہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم انگریزوں کے غلام بن چکے ہوگے. تو وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے لیکن انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگایا. 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے یہ بڑی زبردست جنگ تھی. اس کے اندر ملک کے تمام باشندے موت شریک تھے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو. یعنی 1857 عیسوی کے اندر سارے لوگ شریک ہو کر سارے لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی اور سب لوگ بیدار ہو چکے تھے کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اگر ہم نے انگریزوں سے نہیں لڑے تو پھر ہم غلام بن جائیں گے. تو 1857 کی جنگ آزادی یہ مشہور ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی انگریزوں کے خلاف وہ 1857 کی جنگ تھی جس میں ہندوستان کے تمام باشندے شریک تھے. ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. بلکہ ہم جب تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں، ہسٹری کے پنوں کو جب ہم الٹتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی یہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ نہیں تھی بلکہ اس سے 1 صدی پہلے ہی مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی تھی. جی ہاں، 1756 عیسوی کے اندر علی وردی خان نے سب سے پہلی جنگ لڑی اور 1757 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ انہوں نے دوسری جنگ لڑی اور تیسری جنگ 1782 عیسوی کے اندر لڑی گئی اور چوتھی جنگ 1792 عیسوی کے اندر لڑی گئی اور 1799 عیسوی کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گئے. اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور سارے مسلمانوں کے
کانوں میں یہ بات پہنچائی کہ اے لوگوں، اے ہندوستانیوں، آج سے تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور اگر تم انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو تم انگریزوں کے خلاف لڑو اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرو۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد 1831 عیسوی کے اندر ان کے شاگردوں نے جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف، جن میں سے مشہور شاگرد سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1857 عیسوی، اچھا اب تک جو جنگیں لڑی جا رہی تھی انگریزوں کے خلاف، یعنی 1857 سے ایک صدی پہلے سے ہی مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کو بہانا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ پھر 1857 عیسوی کے اندر اس سے پہلے جو جنگیں لڑی گئی وہ صرف مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے، صرف مسلمانوں نے، اور 1857 عیسوی کے اندر ہندوستان کے تمام باشندے جنگ میں شریک ہوئے، اور تمام باشندوں کو یہ کہا گیا کہ اگر ہم سب مل کر متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف نہیں لڑیں گے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم ان کے غلام بن جائیں۔ پھر 1857 عیسوی کے اندر سارے لوگوں نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر ہندوستانیوں کو ناکامی نصیب ہوئی اور فرنگیوں اور انگریزوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہندوستانیوں کے پاس وسائل کم تھے، اور کچھ غدار لوگ ہندوستان کے اندر موجود تھے، ان کی غداری کی وجہ سے 1857 کی جنگ ہندوستانیوں نے ہار دی اور فرنگیوں کا غلبہ ہوا۔ جب فرنگیوں کا غلبہ ہوا 1857 عیسوی کے اندر، تو برطانیہ کے ایک حاکم نے ہندوستان کے مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ تمہاری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہندوستان کے اندر بہت بڑے سیاست داں، یعنی انگریزوں کا سب سے بڑا سیاست داں ولیم یور، اس نے بتایا، یعنی برطانیہ حاکم سے بتایا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ بیدار ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہندوستان میں قائم رہے اور پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمانوں کو ختم کریں، اور مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دی ہے، اس جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا تو ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے۔ یہ انگریزوں کے سب سے بڑے لیڈر نے برطانیہ کے حاکم سے یہ بات کہی جب انہوں نے رائے طلب کی، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ہندوستانیوں مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے ہندوستان کے اندر سے، وہ ہے علماء اور قرآن کریم، وہ ہے علماء اور قرآن کریم۔ اور 1861 عیسوی کے اندر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کو بدبخت انگریزوں نے جلا دیا۔ ایک انگریز مؤرخ تھامسن لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اندر علماء کی گردنیں نہ لٹکائی گئی۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھی پر چڑھایا جاتا تھا اور پھر درخت سے رسی باندھ کر علماء کے گلوں میں لٹکایا جاتا اور ہاتھی کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کا ایک دریا ہے، اس کے اندر ایک دن میں 80 علماء کو دریا میں ڈال دیا کرتے تھے اور پھر گولی کا نشانہ بنا دیا کرتے تھے۔ اور تھامسن کہتا ہے کہ جب میں دہلی کے خیمے کے اندر پہنچا، جب میں خیمے کے اندر داخل ہوا تو مجھے کچھ مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ پھر میں خیمے سے باہر آیا، خیمے کے پیچھے آیا تو میں نے دیکھا دہکتی ہوئی آگ ہے۔ 40 علماء کو بلایا گیا اور 40 علماء کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر دوسرے 40 علماء کو بلایا گیا اور ان علماء سے انگریز نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ دو
کہ میں 1857 عیسوی کی جنگ میں شریک نہیں تھا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن سارے کے سارے علماء نے کہا کہ نہیں، ہم 1857 عیسوی کی جنگ میں شریک تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی، ان علماء کو بھی انہیں آگ میں ڈھکیل دیا گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک لمبی مدت تک صرف مسلمانوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لڑائیاں لڑی ہے، اور علماء کرام اور محدثین نظام اس وقت کے بڑے بڑے فقہاء و اکابرین نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لڑائیاں لڑی، لیکن پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1857 عیسوی کی تحریکات کا سلسلہ چلتا رہا اور ہندوستان کے باشندے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے باہر ہوا اور ہم اس ہندوستان کے اندر آزاد ہوئے، اور ہمارا یہ ملک 15 اگست 1957 عیسوی کو آزاد۔ تو اس ملک کو آزاد کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، وہ علماء کرام کا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے کہا کہ تم انگریز کی فوج میں شریک ہونے کو حرام کہتے ہو اور یہ فتوا دیتے ہو، لہذا تم اپنے فتوے کو بدل دو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں اپنی سینوں پر گولیاں تو کھا سکتا ہوں لیکن میں یہ فتوا کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارا یہ کردار ہے ہندوستان کو آزاد کرنے میں، ہم نے یہ رول ادا کیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں، آج ہمیں ملک بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے ہٹایا جائے، ختم کیا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان بھیج دیا جائے۔ حالانکہ پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان تھے، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے مسلمان تھے، اور ہندوستان کے آزاد ہونے کا نعرہ جنہوں نے سب سے پہلے لگایا تھا وہ مسلمان تھے۔ شاملی کے میدان میں جوہر شجاعت مسلمانوں نے دکھایا تھا۔ میں ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، ریشمی رومال تحریک کا بانی کون تھا؟ اسیر مالٹا کون تھا؟ سبھاش چندر بوس کے آزاد ہند فوج کا کمانڈر کون تھا؟ لندن کے گولمیز کانفرنس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والا کون تھا؟ اور کراچی کی عدالت میں سر پر کفن باندھنے والا کون تھا؟ اور آزادی کے متوالوں اور حریت کے متوالوں کو انقلابی ترانہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کس نے دیا تھا؟ مسلمانوں نے دیا تھا۔ آج حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو یہ لوگ بھول گئے، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو بھلا دیا، انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے کارناموں کو بھلا دیا، انہوں نے مسلمانوں کے کردار کو بھلا دیا اور قربانیوں کو بھلا دیا۔ آج یہ ہم سے وفاداری کے ثبوت مانگتے ہیں آپ دیکھیں، اور یاد رکھیں، ہندوستان اگر محفوظ اسی وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک ہندوستان کے باشندے، تمام ہندوستان کے اندر رہنے والے جب تک یکجٹ ہو کر رہیں گے، ہندوستان اس وقت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر تفریق ہو جائے گی، ہندو مسلم کا معاملہ آ جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ پھر آوارانہ فساد برپا ہو جائے گا، تو یاد رکھیں ہندوستان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور ہندوستان آزاد بھی اسی وقت ہوا، مسلمان لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک صدی تک مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑا، لیکن ہندوستان آزاد تب ہوا جب سب یکجٹ ہو گئے۔ جب سب یکجٹ ہوئے تو انگریزوں کی ہمت ٹوٹ گئی، اور پھر انگریز یہاں سے دم دبا کر بھاگنے میں مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو باشندگان، یہ جو فرقہ ورست کچھ طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا چاہتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجنا چاہتی ہیں، یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے 12 کوشش کی ہے لیکن یہ ناکام رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ کل اسلام کا دشمن ابو جہل تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شور برپا ہے کہ فونا اسلام کے پیچھے، فونا اسلام کے پیچھے، فونا اسلام کے پیچھے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کہاں ہے؟ سب اسلام کے پیچھے، تو اسلام کہاں ہے؟ آگے ہے۔ کل ابو جہل بھی اگر اسلام کے لگا تھا تو وہ بھی پیچھے ہی لگا تھا، وہ پیچھے ہی رہ گیا، لیکن اسلام آگے بڑھ گیا۔ آج بھی اگر کوئی اسلام کے پیچھے لگے گا تو اسلام کو پیچھے نہیں کر پائے گا، وہ خود ہی پیچھے رہ جائے گا۔
انشاءاللہ۔ اور حضرت راحت اندوری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یعنی اگر ایک گھر میں آگ لگ جائے تو دوسرا گھر محفوظ تھوڑی رہے گا۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ اگر مسلمان ختم ہوگا تو دوسرا بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن مگر ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جذبہ جہاد کو رکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے جہاد کی تعلیم دی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ رہے گا کبھی بھی دنیا کی کوئی بھی قوم بھی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی۔ اور کھلا اعلان ہے اللہ کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دشمنان اسلام چاہے کتنی بھی کوششیں کر لیں، چاہے کتنی بھی سازشیں رچ لیں، مگر یہ مسلمانوں کے کو سبع ہستی سے کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ تو جب تک توحید کی امانت ہمارے سینوں میں رہے گی، جب تک قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں رہے گی، جب تک احادیث نبویہ کی الفت ہمارے سینوں میں رہے گی، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے، جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم پابند رہیں گے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی بھی قوم بھی ہمارے بال کو بیٹا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت راحت اندوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کا ہندوستان ہے، اس ہندوستان کو آزاد اگر ہندوؤں نے کیا ہے تو مسلمانوں نے بھی کیا ہے، بلکہ اعلیٰ طور پر کیا ہے، اور سکھ نے بھی کیا ہے، عیسائی نے بھی کیا ہے، سب نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ تو لہذا اگر ان کا یہ نعرہ ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، تو ان کی یہ غلط فہمی ہے، ان کا یہ ارادہ یوں سمجھ لیں کہ کبھی بھی ان کے ارادوں میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔